نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے اپنی عقیدت کا ثبوت دیتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے ہوئے صلی اللہ علیہ النبی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا اور ہر نماز پڑھنے والا نمازی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایمان والا ہو۔ اس پر میں نے پچھلے جمعہ کو کافی دلائل دیے تھے، کیونکہ یہ ایک بات کی جاتی ہے کہ نہیں وہ کلمہ تو وہ بھی پڑھتا ہے، نمازیں تو وہ بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت وہ بھی کرتا ہے، تو ایسا کرنے والا کیسے ہوگا؟ ایک نقطہ یہ۔ دوسرا نقطہ یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ آج سماج میں کچھ اس طرح بھی نظریہ قائم ہوا نا کہ بھئی کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ بھئی کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ بولے اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ کل وہ مسلمان ہو گیا تو ہے نا، کل وہ مسلمان ہو گیا تو میں ان کو الزامی جواب دے رہا ہوں کہ بھئی اگر یہ سوچ ہے آپ کی کہ کافر کو کافر اس لیے نہ کہا جائے کہ کل وہ مسلمان ہو گیا تو پھر مسلمان کو مسلمان بھی نہ کہیں آپ، کیونکہ کل کافر ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ بھئی کافر کو کافر اس لیے آپ نہیں کہہ رہے ہو کہ کل وہ مسلمان ہو گیا تو پھر مسلمان کو مسلمان بھی نہ کہو نا کہ کل وہ کافر ہو گیا تو، جبکہ کم سے کم یہ جو نظریہ ہے، یہ جو ذہن ہے کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے یا ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہوتا ہے، یہ قرآن کے خلاف نظریہ ہے، یہ احادیث طیبات کے خلاف نظریہ ہے۔ زیادہ نہیں، میں آپ کی چونکہ عقل کے مطابق بات کرتا ہوں، کیونکہ عربی کا مقولہ ہے نا کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ آدمی گفتگو اس طرح کرے جیسا ان کی عقلیں ہوں، جو سمجھ سکیں، اس حساب سے میں بات کرتا ہوں، اسی لیے بڑے آسان انداز میں سمجھاتا ہوں۔ اب کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن شریف میں 114 سوریں ہیں، ہے نا، 114 سوریں ہیں۔ اب 3 سورتوں کا میں نام لیتا ہوں۔ قرآن میں ہے سورہ مومنون، ہے کہ نہیں ہے؟ پھر ہے سورہ منافقون، ہے کہ نہیں ہے؟ پھر سورہ کافرون۔ آپ کہہ رہے ہو کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، یہاں پوری سورہ لکھی ہوئی ہے، سورہ مومنون بھی ہے، سورہ کافرون بھی ہے، سورہ منافقون بھی ہے۔ اچھا، اب اس پر میں چند حوالے، میں تو اللہ کا شکر ہے آپ کہیں تحدیث نعمت پہ حضور کے نالین کے صدقے میں 100 حوالے قرآن سے دے سکتا ہوں کہ کافر کو کافر کہنا بعض مواقع پہ تو فرض ہوتا ہے، بعض موقع پہ کافر کو کافر کہنا فرض ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو یہ کہتے ہیں نہیں یار کافر کو کافر نہ کہو، یہ کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے کہ کافر کو کافر ہی کہا جائے، رٹ لگایا جائے۔ بھئی یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا کہ کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے، مگر قرآن کے نظریے کے تو خلاف ہے نا، کیونکہ قرآن کافر کو کافر کہہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ یار کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے، تو آپ قرآن کی مخالفت تو کر رہے ہو نا۔ میں مثالیں قرآن سے دیتا ہوں۔ اللہ نے خود کافر کو کافر کہا ہے، حکم لگایا ہے، حکم لگایا ہے۔ قرآن پڑھیں، اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ اب حکم سنیں، یہ اللہ کا فرمان سنیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان سنیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ کافر ہو گئے۔ اب یہ میں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ بے شک وہ کافر ہو گئے جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کہا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس نے خدا کہا، تو حکم کس نے لگایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، کہ وہ کافر ہو گئے۔ تو جو گستاخی کرے گا اس پر حکم لگانا یہ اللہ کی سنت ہے، اور یہی کام تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے۔
سرکار اعلیٰ حضرت نے یہی کام کیا ہے، جس نے گستاخی کی حکم کفر لگا دیا۔ تو پہلی مثال کہ اللہ نے حکم بتایا کہ وہ کافر ہو گئے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فتویٰ ہے، وہ کافر ہو گئے جنہوں نے حضرت مسیح کو خدا کہا۔ تو اللہ کی شان میں جو گستاخی کرے گا تو اس پر حکم لگایا جائے گا، ایک مسئلہ۔ دوسری مثال لے لیں، کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا، یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول معجزات لے کر آئے تو انہوں نے کہا کیا بشر ہمیں ہدایت کرے گا؟ تو اللہ آگے کہتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ کیا بشر ہماری ہدایت کرے گا، تو اللہ نے حکم لگایا فکفروا، وہ جو انہوں نے یہ جو جملہ کہا نا، یہ کہہ کے سب کافر ہو گئے۔ یہ جملہ جو کہا یہ انبیاء کی شان میں گستاخی تھی، تو انہوں نے یہ جو جملہ کہا ہے نا، اس کی بنیاد پہ کافر ہو گئے۔ اب جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ نہیں کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، بے شک نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے، تلاوت کرے، ہم بھی کرتے ہیں، مگر اگر اس نے اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے، تو پھر اس پر حکم کفر لگانا یہ تو اللہ کی سنت ہے جو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اچھا، اس پر ایک سوچ اور بتاؤ، پھر اس کا جواب دوں۔ میرے استاد گرامی دور طالب علمی میں جب میں پڑھ رہا تھا تو اس وقت انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا، جن کی یہ سوچ ہے نا کہ بھئی کافر کو کافر نہ کہو، فرماتے ہیں کہ اس طرح مثال دیا کرو۔ فرماتے ہیں ایک صاحب جا رہے تھے تو ایک لڑکی اور ایک لڑکا کھیل رہے تھے، بچپنا تھا دونوں کا، کھیل رہے تھے، تو دونوں میں لڑائی ہو گئی۔ جب لڑائی ہو گئی تو لڑکے نے مٹی پھینک دیا لڑکی پر، چھوٹی سی عمر تھی دونوں کی۔ تو کہتے ہیں میں نے جا کے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے مٹی کیوں پھینک دیا؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ یہ میری لگتی ہے۔ کیا؟ یہ میری لگتی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی تمہاری کیا لگتی ہے یہ؟ تو بولے بس میری یہ لگتی ہے۔ تو بولے بھائی اچھا یہ بتاؤ کہ اس کا باپ تمہارا کیا لگتا ہے؟ تو لڑکے نے بتایا اس کا باپ میرا ماموں لگتا ہے۔ تو بولے پھر اس طرح بولو نا کہ یہ میری ماموزاد بہن ہے۔ تو لڑکے نے جواب دیا کہ بھئی میں بولوں یہ ماموزاد بہن ہے، ہو سکتا ہے میرا نکاح اس سے ہو جائے تو۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، ان کے لیے یہ مثال ہے۔ لڑکے نے کہا ہو سکتا ہے آگے چل کے اس سے میرا نکاح ہو جائے تو انہوں نے سمجھایا کہ بیٹے جب تک نکاح نہیں ہوا ہے جب تک تو بہن بولو، جب نکاح ہو جائے گا تب بیوی بنے گی نا۔ وہ یہی کہہ رہا تھا بس میری لگتی ہے، یہ سوچ کر کے کہ کل نکاح ہو گیا۔ بھئی رات کو رات کہو، دن کو دن کہو، سورج کو سورج کہو، چاند کو چاند کہو، کافر کو کافر کہو، ایمان والے کو ایمان والا کہو۔ مومن کو اللہ نے قرآن میں مومن کہا ہے، اللہ نے قرآن میں کافر کو کافر کہا ہے۔ اب دو مثالیں اور لے لیں، ایک یہ ہو گیا، دو مثال میں نے دی۔ تیسری مثال لیں کہ جلاس بن سوید، حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال عمر ہے۔ قرآن سے مثال دے رہا ہوں تاکہ یہ ذہن ختم ہونا کہ یار کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اب تو یہی چل رہا ہے نا کہ کافر کو کافر نہیں، اس پہ ایک حوالہ کوئی پیش کر دے نا روئے زمین کا آدمی، کوئی ایک شخص کوئی ایک حوالہ پیش کر دے قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے اقوال سے، میں تو امامت چھوڑ دوں گا نا۔ ہاں یہ تمہاری صرف ذہنی باتیں ہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ اگر آپ قرآن کو مانتے ہو تو پھر آپ پر لازم ہے کہ کافر کو کافر کہنا چاہیے۔ آپ اگر حدیث کو مانتے ہو تو کافر کو کافر کہنا چاہیے۔ تو عمیر 8 سال کی عمر ہے، جلاس بن سوید یہ چچا ہے حضرت عمیر کا، اور عمیر کی عمر 7 سے 8 سال۔ جو جلاس بن سوید کلمہ پڑھتا ہے، داڑھی رکھا تھا اور حج کرنے جاتا تھا، حج کرتا تھا۔ جلاس بن سوید منافق تھا، کلمہ پڑھتا تھا، سرکار کے پیچھے نماز پڑھتا تھا۔ آج ہمارا سارا مسئلہ تو یہی ہے، یار نماز پڑھنی ہے کہیں بھی پڑھ لو، نماز ہی تو ہے۔ نہیں، میں نے پچھلے جمعہ کو سمجھایا کہ نماز سے پہلے ایمان ہے۔ ایمان میں نے بتایا کہ کوئی غیر مسلم نماز پڑھے تو آپ کہو گے کہ قبول ہوگی؟ آپ بتائیں نا مجھے، قبول ہوگی اس کی نماز؟ وہ صدقہ خیرات کرے، وہ حج کرنے جائے تو قبول ہوگی؟ کیوں؟ کیونکہ ایمان نہیں ہے۔ تو آپ تو خود کہہ رہے ہو یار اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو نماز سے فائدہ تب ہوگا جب ایمان ہو، نماز کا نور ملے گا مگر تب جب ایمان آپ کے پاس ہو۔ روزہ رکھو گے اس کا نور ملے گا،
مگر تب جب آپ کے پاس پہلے سے ایمان ہو. تو ایمان کی حفاظت ہمیں کرنی ہے, ایمان بچانا ہے, ایمان بچانا ہے. اور ایمان اس طرح بچانا ہے, میں آپ کو روایت بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قال یاتی علی الناس زمان, صحابی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یاتی علی الناس زمان, ایک دور ایسا آئے گا, زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر, یجتمعون, اجتماع کریں گے. یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو, قصہ کہانی نہیں. یجتمعون, اجتماع کریں گے. ویصلون فی المساجد, اور مسجدوں میں نماز پڑھیں گے کثرت کے ساتھ, پوری مسجدیں بھری رہیں گی نمازیوں سے. ولیس فیہم مومن, مگر وہ 1,50,000 2,000 10,000 کا جو مجمع ہوگا, اجتماع ہوگا, یا جو نمازی ہوں گے, بڑی بڑی مسجدیں ہوں گی اور بھری ہوں گی مسجدیں نمازیوں سے, مگر حال یہ ہوگا ولیس فیہم مومن, اس میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا. یہ حدیث ہے کہ نمازی بھرے رہیں گے مسجد میں, مگر مومن کوئی نہیں ہوگا, ایمان والا کوئی نہیں ہوگا. تو پچھلے جمعہ کو میں نے سمجھایا نا کہ صرف نماز کی بنیاد پہ ایمان کی پہچان نہیں ہوتی ہے. اور یہ وقال الحاکم ھذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط الشیخین, امام بخاری امام مسلم کے شرط پر یہ حدیث صحیح ہے. یہ جو میں نے ابھی پیش کیا ہے کہ بڑے بڑے اجتماع ہوں گے, اللہ کے نام پہ بلایا جائے گا, اور کثرت کے ساتھ نماز کے لیے بلایا جائے گا, اور نماز کے نام پہ لوگ جمع ہو جائیں گے, اور مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی, اتنے نمازی ہوں گے, مگر حالت یہ ہوگی اس میں کوئی بھی مومن نہیں ہوگا, کوئی بھی مومن نہیں ہوگا. اس پر میں آتا ہوں ابھی آگے. تو جلاس بن سوید, پہلے اس مسئلے کو حل کیا جائے کہ اگر کوئی اللہ کی شان میں گستاخی کرے تو وہ کافر, اور جو حضور کی شان میں گستاخی کرے وہ بھی کافر, وہ بھی کافر. اب یہ مثال لیں, ہمارا تو حال یہ ہے کہ بھئی پچھلے جمعہ کو میں نے مسجد زرار کا بتایا کہ وہ مسجد نہیں تھی, سرکار نے آگ لگوا دیا تھا مسجد زرار میں, صحابہ کو حکم دیا اس کو ڈھا دو اور اس میں آگ لگا دو. مسجد قرآن شریف میں موجود ہے وہ, کم سے کم آپ قرآن تو مانتے ہیں نا. تو ذہن یہ ہوتا ہے یار یہ مولانا صاحب جو ہے وہ بڑا تنقید کرتے ہیں, اب ہم قرآن بھی نہ سمجھائیں آپ کو, اب کون سی کتاب لائیں بتائیں آپ نے مجھے. اب قرآن بھی نہیں سنے آپ, حدیث بھی نہیں سنے, حدیث و قرآن بیان کیا جائے تو آپ کہیں یار یہ تنقید کرتے ہیں, یہ تو وہ لڑانے کی باتیں کرتے ہیں, اب قرآن بھی نہ بتایا جائے آپ کو. تو عرض کر رہا تھا کہ جلاس بن سوید یہ چچا تھا, بڑی داڑھی, کرتا پیجامہ, اور حج کیا تھا, یہ حج کیا تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. تو یہ اپنے بھتیجے عمیر کو لے کے جایا کرتا تھا سرکار کی مجلس میں, بیٹھتا تھا, تقریریں سنتا تھا سرکار کی. تو ایک دن یہ نہیں جا سکا جلاس بن سوید, عمیر رضی اللہ عنہ چلے گئے, 8 سال کی عمر ہے, چلے گئے. جب وہاں پہنچے تو سرکار علیہ السلام نے قیامت کا تذکرہ فرمایا. تو عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنے, اور سن کر کے پھر اپنے گھر پہ آئے. تو یہ سمجھے کہ بھئی اتنی بڑی داڑھی, ہم لوگ تو آج یہی ہے نا کہ بھئی ماشاء اللہ سبحان اللہ, ٹوپی ہے, جبہ کبہ ہے, سب تو ہے الحمدللہ, کیا ضرورت ہے. سرکار کے دور کی بات کر رہا ہوں. ایک روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرماتے ہیں. ایک روایت میں نے پچھلے جمعہ کو سنائی تھی, دوسری روایت سنیں. سرکار کچھ آیا ہوا تھا, حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کے آئے تھے, سونا تھا, وہ تقسیم فرما رہے تھے. تو 4 لوگوں میں سرکار نے تقسیم فرمایا. تو جب سرکار نے تقسیم فرمایا تو یہ بات اٹھ گئی کہ ہم لوگ زیادہ حقدار تھے, ان کو دے دیا گیا. ٹھیک ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو میرے تعلق سے, جب کہ صبح و شام آسمان سے میرے پاس خبریں آتی ہیں, اور میں امانت دار نہیں ہوں, تو روئے زمین پر کون امانت دار ہے. ٹھیک ہے. جب یہ بات سرکار نے کہی نا کہ میرے پاس خبریں آتی ہیں, قال فقام رجل, تو اسی مجلس میں, سرکار کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. اب یہ بخاری اور مسلم میں سنا رہا ہوں, بخاری اور مسلم. تو وہ کھڑا ہو گیا, غائر العینین. اب وہ جو کھڑا ہوا نا, تو صحابہ اس کی شکل اور حیت بتا رہے ہیں تاکہ گستاخ کو دیکھ لو غور سے, ورنہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی, مگر کہہ رہے ہیں صحابہ کہ گستاخوں کو پہچانا کرو, اور صرف یہ نہ پہچانو, ان کی آنکھ بھی دیکھا کرو, تاکہ تمہاری نسلیں دھوکہ نہ کھائیں.
تو کہتے ہیں وہ فقام ہے، یہ بخاری اور مسلم ہے متفق علیہ. فقام رجل غائر العینین، ایک شخص کھڑا ہو گیا سرکار کی مجلس میں سے، اس کی آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھی. وہ مشفر الوجنتین، اور گال کی ہڈیاں ابھری تھیں. اب دیکھیں صحابہ کس طرح بتا رہے ہیں کہ اس مردود کو پہچانو تم لوگ. وہ ناشج الجبہتی، اور اس کی پیشانی ابھری تھی. وقت اللحیتی، اور بڑی بڑی داڑھی تھی. اب آپ دیکھیں، آپ تو داڑھی کے نام پہ اور نماز کے نام پہ دھوکے کھاتے ہیں نا، اس لیے یہ بخاری مسلم تو مانیں آپ. تو بڑی بڑی داڑھی تھی. وہ محلوق الراس، سر چھلا ہوا تھا. وہ مشمر الآزار، اور آزار جو ہے اٹنگ تھا، ٹخنے کے اوپر تھا. اب یہ جو مولانا لوگ کہتے ہیں تو وہ ویسے نہیں بولتے نا، یہ بخاری کی روایت آپ کو بیان کرتے ہیں. کہ وہ ٹخنے کے اوپر بالکل چڑھا ہوا تھا. یہاں ایک مسئلہ بھی سن لیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیجامہ ٹخنے کے نیچے کر دیں، نہیں. میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کا آزار لنگی یا پاجامہ یا پینٹ اگر ٹخنے کے نیچے ہے تو اللہ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا. ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت نہیں ہوگی اس کو، حلال نہیں ہوگی جو اس طرح گھسیٹ کے چلتا ہے. مگر یہ الگ آدمی تھا، یہ آدمی الگ تھا. تو پھر جب حیت بتائی نا تو پوری بتا دی کہ دیکھو وہ سر چھلا ہوا تھا، آنکھیں اندر دھسی ہوئی تھیں، پیشانی باہر نکلی تھی، گال کی ہڈیاں باہر تھی. یہ بخاری مسلم ہے. اور اٹنگ پیجامہ تھا، اٹنگ پیجامہ تھا. اب تو حالت بھی یہ ہوتی ہے، سرکار نے کہا تھا ٹخنے کے اوپر کرو تو ایسا لگتا ہے کہ گھٹنے کے اوپر کر لیں گے. یہ حالت ہے. عجیب تماشا ہے. بالکل اس طرح نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح اوپر اٹھائے رہتے ہیں. ٹخنے کے اوپر ہونا چاہیے. کہا گیا سر پہ ٹوپی پہنو نا، سر کے اوپر. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا پہنو، کوئی ڈنڈی باندھ لو پھر اس کو یوں کر لو. بھائی سر کے اوپر ہو تو گیا نا، تو اوپر کا مطلب سمجھا کریں نا کم سے کم. اس طرح آپ لوگوں کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ٹخنے کے اوپر رکھیں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. تو جب یہ بتایا فقال یا رسول اللہ، تو یہ جو کھڑا ہوا تھا نا، ابھی تو صحابہ نے حیت بتائی یہ اس طرح دکھ رہا تھا. تو جب وہ کھڑا ہوا تو کہا اتق اللہ. داڑھی تھی، سر چھلا ہوا تھا، اور سنت اس طرح عمل کر رہا تھا کہ ٹخنے کے اوپر آزار تھا. سنت کا اتنا بڑا پابند تھا. مگر اس نے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اللہ سے ڈریے آپ. داڑھی ہے، سنت پہ عمل ہے، ٹخنے کے اوپر ہے. بخاری یہ مسلم ہے، بخاری مسلم متفق علیہ. سنت کا عامل ہے، نمازی ہے. مگر اس نے ایک جملہ کہہ دیا اتق اللہ. یا رسول اللہ اتق اللہ، حضور اللہ سے ڈریے آپ. اب یہ جو جتنے اسکالر ہیں نا بیان کرتے ہیں یوٹیوب پہ، کبھی آپ دیکھیں وہ جذبات میں حضور کے لیے کیا جملے بول جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو بولا نا تو بھئی بول دیا کیا ہوا. نہیں، ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر. وہ دربار ایسا ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، لفظ یاد رکھیے گا، اے ایمان والو، کافروں سے نہیں، اے ایمان والو، تم اپنی آواز میرے نبی سے اونچی مت کیا کرو. میرا محبوب جب بات کرے یا میرے محبوب کے دربار میں بیٹھو تو اتنا تیز نہ بولو کہ تمہاری آواز. اب صحابہ جو بات کرتے تھے تو بے حیائی یا بے شرمی والی نعوذ باللہ بات کریں گے. وہ تو کوئی دین ہی پوچھیں گے، کوئی مسئلہ ہی پوچھیں گے سرکار کی مجلس میں. ان کو اللہ نے کہا کوئی بھی مسئلہ پوچھو، قرآن کی آیت کیوں نہ پوچھو، کوئی سنت کیوں نہ پوچھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، مگر آواز اونچی نہیں. دین پوچھو آہستہ، آواز اونچی نہ کرو. تو خیال آیا کہ مولا ٹھیک ہے آواز اونچی نہیں کرتا ہوں، لیبل میں بات کر لوں، جتنا تیز سرکار بولیں اتنا تیز میں بولوں. اس نے فرمایا ولا تظہروا بالقول کظہر بعضکم بعضا. ایسے بھی نہ بولو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، یعنی اس لیبل میں بھی بول نہیں سکتے ہو جس لیبل میں میرے سرکار کی آواز جا رہی ہے. میرا محبوب جتنا تیز بول رہا ہے نا اتنا تیز بھی نہ بولو. اگرچہ قرآن سننا چاہتے ہو، حدیث سننا چاہتے ہو، نیک باتیں سننا چاہتے ہو، مگر نہیں، اجازت نہیں ہے کہ آپ کوئی دین بھی پوچھنا چاہو سرکار سے تو زور سے پوچھ لو.
ایک سوال ہوا، میں نے کہا مولا اگر زور سے بول دیا؟ تو کہا نہیں اجازت نہیں. تو کہا لیبل میں بات کروں؟ تو کہا نہیں لیبل میں بھی نہیں. تو کہا کہ پھر مولا اگر کسی نے بول دیا، اس نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں کتنی رکعت ہے، وہ زور سے بول گیا. اس نے یہ پوچھ لیا کہ ظہر میں کتنی رکعت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بتا دے میں جنت میں چلا جاؤں، بس آواز اس کی تیز ہو گئی. ادب مصطفیٰ سمجھا رہا ہوں آپ کو، بس آواز تیز ہو گئی تو اللہ فرماتا ان تحبط اعمالکم. نہ اس نے اللہ کا انکار کیا ہے، نہ اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے، نہ دین کے کسی رکن کا اس نے جو ہے انکار کیا ہے، کوئی بات نہیں کی. بات صرف اتنی سی تھی کہ اس نے دین پوچھا مگر آواز تیز ہو گئی. بس اس نے مسئلہ پوچھا، آواز تیز ہو گئی. کتنی تیز ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز ہو گئی. اتنی سی بات پہ اللہ فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر آواز تیز ہو گئی، اگرچہ قرآن پڑھ رہا تھا تو، تیرے اعمال ہم برباد کر دیں گے، تجھے پتا بھی نہیں چلے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کا ادب ہے. ابھی میں نے ایک ویڈیو دیکھا ہے میرے پاس ابھی محفوظ. کچھ لوگ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کے قریہ قریہ تاج الشریعہ، یہ نادان مرید ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے. ہمیں اپنوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے نا. یہ نادان ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے. میں خود حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے در کا گدا، ان کا غلام ہوں، حضرت کا مرید ہوں الحمدللہ. مگر یہ شریعت اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ گنبد خضرا کے سامنے، وہاں تو ہر کوئی بھکاری ہے، وہاں تو ہر کوئی بھکاری ہے. وہ تو دربار ایسا ہے کہ کہہ دو ان ہواؤں سے آہستہ قدم رکھیں، کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں. ٹھیک ہے آپ پیر صاحب سے محبت کرتے ہیں، مگر وہ پیروں کے پیر ہیں، ان کے جیسا پیر کے. تو یہ جاہل مرید ہے. نہ ہمارے حضرت کا یہ فرمان ہے، اور ہمارے حضرت ہوتے تو خود تنبیہ فرماتے کہ وہاں کھڑے ہو کر کے گنبد خضرا کے سامنے، میرے آقا کے دربار کے سامنے، وہ نازک سی طبیعت والے ہیں، کہہ دو ان ہواؤں سے آہستہ قدم رکھیں، کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کبھی ایسی حرکت آپ نہ کریں، ورنہ حالت یہ ہوگی محبت وہ جو شریعت کے دائرے میں ہو، شریعت کے دائرے میں ہو. اگر ایسی باتیں وہاں تو نعرے بازی ہوتی ہے. یار تم وہاں تو گنگے بن جانا چاہیے، وہاں تو شرمندگی اور ندامت ہونی چاہیے کہ رسول اللہ میرے گندے قدم اور ان کا حرم، یہ ہونا چاہیے. تو اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کبھی ایسی حرکت آپ نہیں کرنا. مولا علی کے دربار میں پہنچتے ہیں، پیر صاحب کے نعرے لگاتے ہیں. مولا علی کے سامنے آپ کے پیر صاحب کیا ہیں؟ حضور غوث الاعظم کے دربار میں پیر صاحب کے نعرے لگ رہے ہیں. بند کرو یہ سب، یہ کیا ہے؟ علماء کرام کو اس پہ زور دینا چاہیے. یہ فتنہ ہے. وہ جاہل لوگ ہیں، بے ادب لوگ ہیں، جن کو سمجھ نہیں ہے وہ دربار مصطفیٰ ہے. وہاں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے. میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی سارے اعمال کرتا ہے، ایمان والا بھی ہے، ایمان اس کے پاس ہے، مگر زور سے بول دیا تو عمل برباد ہو گیا. تو یہ جو اسکالر ہیں نا، کبھی جب سرکار کے بارے میں بات کرتے ہیں، کبھی سننا غور سے، ایسے الفاظ بول جاتے ہیں نا، وہ بے ادبی والے ہوتے ہیں. تو ایسے مولویوں کی تقریریں سنیں نا کہ جن کی باتیں جب سنیں تو حضور کا پیار پیدا ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے. اور جو اس طرح نام لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رسمن، جس کے چہرے سے، جس کی زبان سے، جس کے الفاظ سے محبت رسول کی جھلک نہ نظر آئے، وہ لاکھ بخاری پڑے چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں اس کو. تو کہتے ہیں تو سارے عمل برباد ہو جاتے ہیں اتنی بات پہ. تو اس نے کیا کہا؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈریے. بس جب اس نے اتنا کہا نا، اس نے جب اتنا کہا تو حضرت خالد بن ولید نے تلوار نکال لی. یہ بخاری و مسلم ہے. تلوار نکال لی، کہا سرکار اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں. تو سرکار نے فرمایا چھوڑ دو. انه یخرج من ذیہ ھذا قوم یتلون کتاب اللہ رطبا لا یجاوز حناجرهم یمرقون من الدین. سرکار نے فرمایا چھوڑ دو. یہ اتنی کثرت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے اور نمازیں پڑھیں گے اور ذکر و اذکار کریں گے کہ سرکار فرماتے ہیں یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم. قرآن اتنی کثرت سے پڑھیں گے، نماز اتنی کثرت سے پڑھیں گے کہ صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اپنی نماز، اپنی تلاوت، اپنا ذکر و اذکار، ایک قوم ایسی نکلے گی اسی سے کہ تم دیکھو گے تو کہو گے کہ یار یہ تو مجھ سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں.
مجھ سے زیادہ روزے رکھتے ہیں عدد کے اعتبار سے، صحابہ سے زیادہ نمازیں، صحابہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، صحابہ کرام سے زیادہ ذکر و اذکار، مگر لفظ کیا ہیں؟ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، بخاری اور مسلم، وہ سب کے سب دین سے نکل جائیں گے، دین سے خارج ہوں گے۔ اب آپ کا جو ذہن بنا ہوا ہے نا کہ نماز نماز ہے، جب اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، تو یہ مولانا لوگ اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، ان کو ادھر کھینچ لو، وہ ان کی طرف جاؤ تو وہ ادھر کھینچ لیتے ہیں، بھائی نماز پڑھنی ہے کدھر پڑھ لو۔ آپ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ سرکار سے محبت ہے نا آپ کو، حضور کیا فرماتے ہیں؟ نماز کی بنیاد پہ پہچانو نہیں، نمازی بھی دین سے خارج ہوگا، قرآن کا تلاوت کرنے والا بھی دین سے خارج ہوگا۔ یہ تو سرکار نے بتایا کہ اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، مگر سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے، سب کا عقیدہ ایک جیسا نہیں ہے، سب کا عقیدہ ایک جیسا نہیں ہے۔ ایک دو روایت اور سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوں گے یا نکلیں گے جو نو عمر اور عقل سے کورے ہوں گے، عقل سے کورے ہوں گے۔ یہ بخاری پڑھ رہا ہوں میں، عقل سے کورے ہوں گے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کریں گے۔ آپ سنتے ہیں یوٹیوب پہ تو کہتے ہیں یار وہ تو بخاری اور مسلم کی باتیں کرتا ہے، وہ تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار ہمیں علمی کتابی بننا ہے، ایک صاحب آئے میں علمی کتابی بننا ہے، علمی کتابی مسلم ہوں۔ تو میں نے کہا پہلی کتاب جو بخاری ہے جس پر آپ کو اعتماد ہے وہ تو 150 سال کے بعد لکھی گئی، صحیح مسلم 200 سال کے بعد لکھی گئی، تو 150 سال تک جو ایمان والے تھے وہ کون سے مسلمان تھے؟ آپ علمی کتابی ہو تو 150 سال کے بعد تو بخاری لکھی جا رہی ہے، تو وہ کون سے علمی کتابی تھے؟ یہ حالات ہیں لوگوں کے، یہ حالات ہیں۔ تو سرکار اب کوئی حدیث بیان کرتا تو کہتے یار وہ تو بخاری مسلم بیان کرتا ہے، سنیں آپ سرکار کو، سنیں آپ، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ حدیث بیان کریں گے، احادیث طیبات بخاری مسلم ابو داؤد نسائی تقریریں کریں گے، حال کیا ہوگا؟ لیکن ایمان ان کے اپنے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آپ کہتے ہو نا کسی کی بھی تقریر سن لو، یہ حضور نے فرمایا ہے، سرکار نے فرمایا ہے کہ وہ نو عمر ہوں گے، نئی عمر ہوگی، اور آج تو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو بھی ملے ہوں گے بہت سارے ایسے۔ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سنت ہے؟ بھئی یہ بتاتی تیرا ایمان کیسا ہے، تیرا عقیدہ کیسا ہے، تیرا عقیدہ کیسا ہے؟ سرکار فرماتے وہ حدیث بیان کریں گے مگر ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے یوں خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے، وہ سب دین سے خارج ہوں گے جو حدیث بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، حدیث بیان کریں گے۔ پھر ایک دو روایت اور پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اب پھر یہ بھی میں بتاؤں گا اگلے جمعہ کو کہ یہ کون لوگ ہیں اور آج پائے جاتے ہیں کہ نہیں، انشاءاللہ حدیث سے بتاؤں گا میں۔ پہلے ان کے بارے میں سنیں آپ، جو صرف اس نظریے پہ بات کر رہا ہوں نا کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، نماز پڑھو کہیں بھی پڑھ لو، نماز نماز ہے، حدیث کسی سے بھی سن لو، نہیں سننا چاہیے۔ یہ حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، بخاری مسلم۔ حضرت علی نے فرمایا ہے لوگوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ صحیح مسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک قوم ظاہر ہوگی، وہ ایسا خوبصورت قرآن پڑھیں گے کہ ان کے پڑھنے کے سامنے تمہارے قرآن پڑھنے کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ اس طرح قرآن پڑھیں گے نا تو کہیں گے یہ مصر والا قاری ہے، یہ سعودی عرب والا قاری ہے، دیکھیں سعودی عرب والے قاری کو سنیں، وہ وہاں کے امام صاحب کو سنیں نا، مسجد نبوی والے کو کیسا پڑھتا ہے، وہ حرم والے امام کو سنیں نا کیسا پڑھتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ بہت خوبصورت قرآن پڑھیں گے کہ ان کے پڑھنے کے سامنے تمہارے قرآن پڑھنے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تم تو کہو گے یار ہمارا امام تو قرات ہی نہیں کر پاتا، ہمارے امام صاحب کی قرات ٹھیک نہیں ہے، وہ آواز اس طرح نہیں ہے، قرات سننا ہے نا تو حرم میں چلو، قرات سننا ہے نا تو وہاں مسجد نبوی میں چلو۔ تو سرکار فرماتے ہیں تمہارے قرآن پڑھنے کی کچھ حیثیت نہیں بھی، اتنا اچھا پڑھیں گے، وہ اتنا خوبصورت پڑھیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں، میں وہ لفظ پڑھتا ہوں، وَصَلَاتَهُ إِلَىٰ صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ وَصِيَامُهُ إِلَىٰ صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ، کہ وہ نماز اتنی زیادہ پڑھیں گے، نماز کے نام پہ دھوکہ کھانے والوں، بار بار میں تمہیں سمجھا رہا ہوں یہ حدیث رسول کے اعتبار سے، کہ وہ نمازیں اتنی زیادہ پڑھیں گے کہ تمہاری نمازوں کی کوئی حیثیت نہ ہوگی، اور نہ ہی ان کے روزوں کے سامنے تمہارے روزوں کی کوئی حیثیت ہوگی۔ نماز اتنی پڑھیں گے، روزہ اتنا رکھیں گے، قرآن اتنا خوبصورت پڑھیں گے۔ اب قرآن کوئی غیر مسلم پڑھے گا،
اتنا خوبصورت بتائیں آپ تو کہتے ہو نہ کسی داڑھی والے کو نہ بولو. حضور بولے ہیں تو ہم نہ بولیں؟ ہم صرف حضور کو جانتے ہیں بس. ہاں ہم حضور کو جانتے ہیں. اچھا میری بات یہ سن لے، میرا نقطہ میں اپنے ذاتی تعلق سے بتا دوں کہ میں کبھی زندگی میں پرواہ نہیں کرتا، ممبر رسول پہ ہوں، کبھی پرواہ نہیں کرتا کون آتا ہے کون جاتا ہے. کون آتا ہے کون جاتا ہے، کبھی زندگی میں کوئی بھی ہو، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہو، چاہے یہاں کے نوجوان ہو، چاہے مقتدی ہو، کوئی بھی ہو. کہتے ہیں اخلاق سے بات کریں، آپ اخلاق سے بات کریں. تو اخلاق کسے کہتے ہیں بھائی؟ میٹھے بول کو. تو چاپلوس لوگ بھی میٹھا بول بولتے ہیں، وہ اخلاق ہے. مطلبی لوگ بھی میٹھا بول بولتے ہیں، وہ اخلاق ہے. اخلاق اس کو کہتے ہیں. پھر اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کہتے ہیں سچ بولنے کو، اخلاق کہتے ہیں حق بولنے کو، اس کو اخلاق کہتے ہیں. ورنہ اخلاق تو چاپلوس لوگ بھی بولتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حضور فرماتے ہیں تمہارے نماز کی کوئی حیثیت نہیں، تمہارے روزوں کی حیثیت نہیں. اچھا سنیں آگے حضور نے کیا فرمایا. سبحان اللہ. یقرؤون القرآن یحسبون انہ لہم، وہ قرآن پڑھیں گے کہ وہ ان کے لیے مفید ہو. وہ یہ سمجھ کے قرآن کی تلاوت کریں گے کہ قرآن فائدہ دے گا، یہ مجھے بخشوا لے گا، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. اب آپ پھر سمجھا رہا ہوں دوبارہ، نماز کوئی غیر مسلم تو نہیں پڑھے گا. تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ داڑھی والوں کی اور ٹوپی والوں کی. روزہ کوئی غیر مسلم تو نہیں رکھے گا رمضان کے، کون رکھے گا؟ داڑھی ٹوپی والا ہے نا، مسلمان ہی تو رکھے گا. حج کون کرے گا؟ یہی لوگ مسلمان کریں گے. قرآن کی تلاوت کون کرے گا؟ یہی لوگ کریں گے. تو کیا سمجھ کے پڑھیں گے قرآن؟ یہ سمجھ کے پڑھیں گے کہ قرآن ان کو فائدہ دے گا. قرآن کی تلاوت کریں گے فائدہ ملے گا. آگے سنیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَيْهِمْ لَا تَجَاوِزُ صَلَاتَهُ تَرَاقِيهُمْ. حضور نے فرمایا یہ مت دیکھنا نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے. سرکار نے فرمایا لیکن در حقیقت وہ ان کے لیے مضر ہوگا، نقصان ہوگا. نماز بھی نقصان، قرآن کی تلاوت بھی نقصان، کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوگا. اور نماز ان کے گلے کے نیچے نہیں اترے گی. آپ تو نماز پہ دھوکہ کہا جاتے ہیں، آپ نماز کہیں بھی پڑھ لو، نماز ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گی. اور وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار کے لیے نکل جاتا ہے. اب سب کچھ ہے ادھر مگر ایمان نہیں ہے. سرکار نے فرمایا خارج. آخری روایت سن لیں پھر انشاءاللہ اسی ترتیب کو اگلے جمعہ کو. صرف یہ نقطہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، یہ جو دھوکہ دیا جا رہا ہے آؤ چلو سنت کی باتیں ہوں گی، آؤ چلو سنت وہاں سکھایا جاتا ہے. یار وہاں سنت درس ہوتا ہے، عصر بعد فجر بعد بیٹھتے ہیں 4 لوگ، درس ہوتا ہے، سنت سکھائے جاتے ہیں. بے حضور فرماتے ہیں وہ جو حدیث بیان کریں گے دین سے خارج ہوں گے. وہ جو سنت چلاتے رہتے ہیں، آپ کو دیکھیں آپ ماڈا میں پکڑ لیتے ہیں، چلیں وہاں سنت کی باتیں ہوں گی، میں آؤں گا آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ وہیں سے آئے ہو، اور میں حدیث سے ثابت کروں گا کہ آپ کا نظریہ وہی ہے جو ان خارجیوں کا تھا، عقیدہ وہی ہے جو ان خارجیوں کا تھا. ایک روایت آخری سن لیں، یہ حدیث صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آخری زمانے میں کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو دنیا کو دین کے ذریعے حاصل کریں گے. دنیا کو ایسا بن سنور جائیں گے، آپ کو دھوکہ دیں گے. ٹوپی جبہ کبا اور گھنی داڑھی، اور دین کے نام پہ دنیا کمائیں گے. لوگوں کے سامنے بھیڑ کی کھالوں کا نرم لباس پہنیں گے، اس طرح رہیں گے. یار اتنا سادگی، سبحان اللہ، ارے دیکھیں یہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، اتنی سادگی، حد ہو گئی یار. اس دور میں ایسا تو پھر نیکی ہوگا، پارسا ہوگا جو آپ اپنا پیمانہ بنائے ہوئے ہو. حضور نے اس کی نفی فرمائی ہے. ان کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں ہوں گی. بولے وہ ڈاکٹر جمیل جو ہے، طارق جمیل بات کرتا ہے، کتنی میٹھی باتیں کرتا ہے، کیسے بیان کرتا ہے نا، سنیں آپ اس کو، اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے. سرکار فرماتے ہیں ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی، شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی. اور ایک روایت میں ہے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہوں گی. اتنی پیاری بولی، اتنی میٹھی بولی کہ ہمارا نوجوان سنے گا یار تو یہ تو کبھی ایسی باتیں نہیں کرتا ہے، یہ تو صرف سمجھاتا رہتا ہے، دین کی باتیں سکھاتا رہتا ہے، بس میٹھی میٹھی باتیں سنو اس کی. سرکار نے فرمایا شہد سے زیادہ میٹھی. مگر حال کیا ہوگا، ان کے دل بھیڑیوں کے دلوں کی طرح خوخار ہوں گے. یہ زبان تک رہے گا، خوخار ہوں گے. اللہ فرماتا ہے کیا یہ لوگ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا مجھ پر دلیری کرتے ہیں؟
جو لوگ ان میں سے ہوں گے میں ضرور ان پر ایسے فتنے بھیجوں گا جو ان میں سے بردبار لوگوں کو بھی حیران کر دے گا، بردبار لوگوں کو بھی حیران کر دے گا. تو اتنی میٹھی زبان کہ شہد سے زیادہ میٹھی، شکر سے زیادہ میٹھی، ٹھیک ہے، مگر وہ سب کے سب دین سے خارج ہوں گے، دین سے نکلے ہوں گے. اب اسی سے آگے انشاءاللہ اگلے جمعہ کو.